الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وطبيب عيوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا ومأوانا وملجأنا وقائدنا وقطبتنا ومرشدنا وآلنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وفي مقام آخر إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، چار ذی الحجہ سن 1444 ہجری 23 جون سن 2023 عیسوی بروز جمعہ. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، پردے کے پیچھے سے سننے والی عفت اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ مقدس گھر میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا. اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. آمین. حاضرین، ذی الحجہ کی 4 تاریخ ہے. ان دنوں کی بڑی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے. گزشتہ جمعہ میں نے عشرۂ ذی الحجہ، اس کی فضائل اور قربانی کرنے والوں کے لیے جو حکم سب سے پہلے متوجہ ہوتا ہے، اس کے متعلق میں نے کچھ وضاحتی گفتگو کیا. باقی کی تفصیلات انشاءاللہ الرحمن آج کی اس جمعہ میں آپ احباب کے سامنے رکھنے کی بھرپور کوشش کروں گا. یہ جو مہینہ چل رہا ہے، یہ جو ایام چل رہے ہیں، عشرۂ ذی الحجہ، قربانیوں والا مہینہ ہے. ایک عجیب بات دیکھیں،
یہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے 12واں مہینہ ہے۔ جیسا شمسی مہینے کے اعتبار سے، عیسوی مہینے کے اعتبار سے دسمبر کا مہینہ جو آخری ہے، جنوری کے مہینے سے شروعات ہوتی ہے، اسی طریقے سے اسلامی مہینے میں یہ ذی الحجہ کا مہینہ 12واں مہینہ ہے۔ عام طور پر لوگ شمسی تاریخ اور شمسی عیسوی کو انگریزی تاریخ کہتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ انگریز بھی نہیں تھا، انگریز کا باپ بھی نہیں تھا۔ یہ عیسوی جب شروع ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوئی، اسی لیے عیسوی کہتے ہیں۔ سن 2023 عیسوی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے عیسوی شروع ہوئی ہے۔ 550 سال کے بعد میں کائنات کے آقا و مولا خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کو جو ہجرت فرما کر آئے، وہاں سے ہجری تاریخ شروع ہوئی۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، انگریزی تاریخ نہیں، عیسوی اور ہجری تاریخ یہ 2023 جو ہے وہ عیسوی عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ بہرحال انشاءاللہ اس کی تفصیلات میں کبھی عرض کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ ذہن میں بات آئی، اس کے متعلق میں نے 2 جملے عرض کر دیا، ذہن میں رکھیں، انگریزی تاریخ میں عیسوی اور ہجری بس۔ میں عرض کر رہا تھا اسلامی اور ہجری تاریخ اور مہینے کے حساب سے یہ 12واں مہینہ ہے۔ اس کے بعد والا جو مہینہ آنے والا ہے وہ اسلامی پہلا مہینہ ہے، جسے محرم الحرام کہتے ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے، ہمارا اینڈنگ کا مہینہ بھی قربانی والا مہینہ ہے۔ اب یہ جو مہینہ چل رہا ہے قربانیوں والا مہینہ ہے، جد و جہد اور مجاہدے والا مہینہ، اور جو اس کے بعد آنے والا مہینہ وہ بھی قربانیوں والا مہینہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے سال کا آخری مہینہ بھی قربانی کا، ہمارے سال کا شروع مہینہ بھی قربانی کا مہینہ۔ تو عشرائے ذی الحجہ جو ایام چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں کی بڑی فضیلت ہے، اہمیت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے۔ اسی لیے پیارے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دنوں میں ذی الحجہ کے ایک روزہ رکھنا 1 سال کا ثواب۔ اب جو دن چل رہے ہیں ان دنوں میں ایک روزہ رکھنا 1 سال کا ثواب۔ ان راتوں میں اگر کسی کو اللہ کی طرف سے توفیق ہو جائے جاگنے کی، اگر کسی نے جاگ کر عبادت کر لیا، 1 گھنٹہ ہی کیوں نہ ہو، پوری رات جاگنا بھی ضروری نہیں، عشاء پڑھ کر 1 گھنٹہ جاگ لیے۔ جاگنے سے مراد نماز میں، تلاوت میں، ذکر میں، درود پاک میں، اللہ اللہ کرنے میں، نوافل میں، اس میں عشاء کی نماز پڑھ لیا، 11-12 تک کچھ مختصر چھوٹے چھوٹے اعمال کر لیا، سو گیا، فجر کی نماز چھوٹ گیا
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیلۃ القدر کا ثواب دیا جائے گا۔ دو چیزیں ہو گئی۔ ان دنوں میں اور جو چیزیں ہیں اسے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا آخر، تاکہ اور احباب جو آئیں گے آخر میں تھوڑی دیر بیٹھ کر جانے والے، ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے، اس لیے میں دو تین چیزوں کو موقوف کرتا ہوں، آخر میں سناتا ہوں۔ عرض کے میرے بھائیوں، میں نے خطبے کے شروع میں سورۃ الصافات کی 2-3 آیتوں کو تلاوت کیا۔ ان آیتوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، خلیل کہتے ہیں دوست، اولو العزم پیغمبر، ابو الانبیاء کہا گیا، انبیاء کے ابو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہزاروں کے نبی دنیا میں آئے۔ ان کے 2 اولاد، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ سے پیدا ہوئے، بڑی بیوی سے۔ ان کے بیٹے حضرت یعقوب، جن کو بنی اسرائیل ان کا نام تھا۔ بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء آئے یہ سب کے سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، ان کی نسل سے جو دنیا میں پیغمبر آئے، وہ کائنات کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واحد شخصیت آئے جو کائنات کے سردار، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہزاروں انبیاء کے جد امجد، باپ، دادا، پردادا بنے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی قربانیاں ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا نا، یہ اسلامی اور ہجری مہینے سے ہمارا 12واں مہینہ ہے، تو قربانی کا مہینہ، جد و جہد کا مہینہ، آزمائشات، امتحانات آئے ہیں اس مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ غرض کے حضرت ابراہیم علیہ السلام، مختصر میں عرض کرتا ہوں، آزر کے گھر میں پیدا ہوئی۔ آزر کون تھا؟ بت پرست تھا۔ اور یہ کون تھا؟ نمرود کے محل کا ایک شاہی آدمی تھا۔ آزر ابراہیم علیہ السلام کا والد یعنی باپ، بت پرست، مشرک اور کافر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مشرک اور کافر، بت پرست اور بت تراش کے گھر میں ایک اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ ان کی قوم ستاروں کو پوجتی تھی، ستاروں کی پوجا۔ ان کی قوم بتوں کو پوجتی تھی۔ ان کی قوم سورج کو پوجتی تھی۔ اچھا، ان کی جو پیدائش ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی، بڑی عجیب و غریب پیدائش۔ نمرود نے اس زمانے میں یہ بریک لگایا کہ کوئی مرد اپنی عورت کے قریب تک نہ جائیں۔
اس کے نجومیوں نے بتایا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کے نجومیوں نے بتایا تھا، جادوگروں نے، تیری سلطنت میں ایک پیغمبر پیدا ہوں گے جس کا نام موسیٰ ہوگا، تیری سلطنت کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا یہ بچہ۔ ایسا ہی نمرود کے نجومیوں نے، جادوگروں نے کہا تھا کہ ایک پیغمبر پیدا ہونے والے ہیں جس کا نام ابراہیم ہوگا، تیری بادشاہت کی دھجیاں اڑائے گا۔ تو نمرود نے اعلان کروایا کہ کوئی مرد اپنی بیوی کے قریب تک نہ جائے۔ اب اس کی پابندی اور نگرانی آزر کو لگائی، آزر کو، ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو لگائی کہ تم خود نگرانی کرو کہ کوئی مرد اپنی بیوی سے قربت حاصل نہ کرے۔ غرض کے چند دن تک ابراہیم علیہ السلام نگرانی کی اور یہ خود اپنی بیوی سے رغبت حاصل کر لی۔ اب اس کے بعد جب پتا چلا کہ میں خود باپ بننے والا ہوں، بادشاہ نے مجھے خود اس کی نگرانی کے لیے لگایا تھا، میں نے چند دن نگرانی کیا دوسروں کی اور میں خود اس میں ملوث ہو گیا، اب میں خود باپ بننے والا ہوں، اندر سے پریشانی ہوئی، کیا کیا جائے؟ اب بادشاہ کو معلوم ہو جائے تو میری خیر نہیں۔ غرض کہ جب ولادت کا مسئلہ آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امی جان نے شہر سے باہر غار میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد غار سے واپس آئے، ابراہیم علیہ السلام کو ماں نے غار میں چھوڑ دیا، اب لائیں تو بچے کو قتل کر دیں گے۔ شوہر نے پوچھا کیا ہوا؟ بیوی نے کہا بچہ مر کر پیدا ہوا، ہم نے پھینک دیا۔ ہاں چلو بہت اچھی بات، سمجھو یہاں پر ذرا قدرت کے کرشمے دیکھو۔ اب 2 دن 3 دن گزر گئے، ماں پریشان، اب بچے کو دودھ پلانا، بغیر دودھ کے بچہ رہتا ہے۔ خدا کا نظام دیکھیے، 2 یا 3 دن کے بعد جب ماں بے قرار ہو کر کسی کام کے بہانے گھر سے نکلتی ہے، اس غار میں پہنچتی ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام تھے، دودھ پلانے کے لیے ماں پہنچتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے 2 انگلیاں منہ میں تھے۔ جب منہ سے انگلیوں کو نکالا تو ایک انگلی سے دودھ آنے لگا، ایک انگلی سے شہد آنے لگا۔ یہ خدا کی قدرت، یہ خدا کے کرشمے تھے۔ اللہ رب العالمین بغیر سہارے کے بھی سہارا دیتے ہیں، ذریعے کے بغیر ہر چیز کے بنانے والے۔ فوراً ماں دودھ پلائی، نکل کر آ گئی، یقین ہو گیا۔ اب ان کو بھوک لگتی، ابراہیم علیہ السلام منہ میں انگلیاں لیتے، ایک میں سے دودھ آتا، ایک میں سے شہد آتا، پرورش ہوتی گئی۔ وقتاً فوقتاً ماں جاتی، بچے کو دیکھتی آتی، اور ابراہیم علیہ السلام کی نگرانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا تھا۔ اولو العزم پیغمبر ہے نا، جن کے نسل سے کائنات کے سردار آنے والے ہیں، ان کی حفاظت فرشتوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ چلتے 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 کئی سال گزر گئے، ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے۔ بیوی نے کہا دیکھو جی، میں نے آپ سے یہ جھوٹ بولا تھا۔ وہ کیا؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بچہ مر گیا، میں نے پھینک دی، بچہ مرا نہیں، ڈر کی وجہ سے میں نے جھوٹ بولا۔
ہمارا بچہ زندہ ہے اور بڑا ہے۔ آزر نے کہا کہ بچے کو کسی طریقے سے لے کر گھر آؤ۔ ہر ایک کو پیار ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لے کر ماں چھپتے چھپاتے رات میں گھر لے کر آئے۔ چند سال گزر گئے، بادشاہ نے جو حکم صادر کیا تھا بس وہ حکم ختم ہو گیا، جو نافذ کیا تھا منسوخ ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم سورج کو پوج رہی ہے، ستاروں کو پوج رہی ہے، بتوں کے سامنے اپنی ماتھی اور پیشانی اور جبین ٹیک رہی ہے۔ یہ بھی بڑی گہرائی سے سوچنے لگے۔ طویل قصہ ہے، مختصر وقت میں سارے قصے کو میں نہیں سنا سکتا۔ کئی امتحانات ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو۔ کئی امتحانات۔ ایک امتحان یہ ہوا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے خاندان گھر والے سول بائیکاٹ کر دیا، جلا وطن کر دیا۔ کیا بولتی ہیں اسے؟ تڑی پار اس نا، جلا وطن۔ اللہ کے کلام سے پوچھے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حکم نازل ہوا آزر کا بیٹا ابراہیم ہمارے بتوں کی توہین کر رہا ہے۔ خاندان والوں کو دھمکی دی گئی، قبیلے والوں کو دھمکی دی گئی، ماں باپ کو دھمکی دی گئی، اگر تمہارے بیٹے کو سنبھال کر نہیں رکھا گیا تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ ادھر ماں بھی پریشان تھی، ادھر باپ بھی پریشان تھا، خاندان والے بھی پریشان تھے، قبیلے والے بھی پریشان تھے۔ چلتے چلتے ایک وقت آیا، نمرود نے اعلان کر دیا اگر کسی نے آزر کے بیٹے ابراہیم کا ساتھ دیا تو تن سے سر قلم کر دیے جاؤ گے۔ ادھر ماں بھی ڈر گئی، باپ بھی ڈر گیا، خاندان قبیلے والے بھی ڈر گئے، رشتہ دار کنبے والے بھی ڈر گئے، اڑوس پڑوس والے بھی ڈر گئے۔ کیا کیا جائے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے فرمایا مجھے یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ گھر کی ضرورت ہے، نہ در کی ضرورت ہے، نہ خاندان کی ضرورت ہے، نہ قبیلے کی ضرورت ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، نہ مجھے گھر کی ضرورت ہے، نہ در کی ضرورت ہے، نہ چھت کی ضرورت ہے۔ قرآن فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، جاؤ جاؤ، تمہارے خاندان کی ضرورت نہیں، تمہارے قبیلے کی ضرورت نہیں، ہمارے کنبے کی ضرورت نہیں، تمہارے شہر کی ضرورت نہیں، تمہارے کھانے کی ضرورت نہیں، تمہارے کپڑے کی ضرورت نہیں، تمہاری بادشاہت کی ضرورت نہیں، تمہارے گھر کی ضرورت نہیں، تمہارے در کی ضرورت نہیں، تمہارے مال کپڑوں کی ضرورت نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یقین ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ،
میں اس پاک پروردگار عالم کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں جس نے سورج کو پیدا کیا۔ میں اس پاک پروردگار عالم کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں جس نے چاند کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، ہواؤں کو پیدا کیا، مشرقین مغربین کو پیدا کیا۔ اس پاک پروردگار عالم پر بھروسہ کرتا ہوں جس نے چرندوں کو پیدا کیا، پرندوں کو پیدا کیا، جمادات کو پیدا کیا، نباتات کو پیدا کیا، سمندروں کو پیدا کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا، بلوں میں رہنے والی مخلوق چونٹیوں کو پیدا کیا، سمندر میں رہنے والی تمام تری مخلوق کو پیدا کیا، زمین پر رہنے والے تمام خشکی جانوروں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، درندوں کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا۔ میں اس خدا پر بھروسہ کرتا ہوں جس نے مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ میں اس رب پر بھروسہ کر کے تمہارے خاندان کو چھوڑتا ہوں، تمہارے قبیلے کو چھوڑتا ہوں، تمہارے دربار کو چھوڑتا ہوں، تمہارے گھر اور در کو چھوڑتا ہوں، پڑوس کو چھوڑتا ہوں، ماں باپ کو چھوڑتا ہوں، وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جس نے مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا اور صحیح مقام پر پہنچائے گا۔ کتنا یقین تھا! اللہ اکبر کبیرہ۔ جاتے جاتے حضرت ابراہیم علیہ السلام، علماء نے لکھا ہے اس وقت تک بڑی عمر کے ہو گئے تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی تھی حضرت سارہ سے، اپنی بیوی کو ساتھ لیے، اپنے بھتیجے کو ساتھ لیے۔ کون بھتیجے؟ حضرت لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے، بھائی کے بیٹے، ان کو ساتھ لیے چلے۔ کہاں سے نکلے؟ عراق سے نکلے۔ ملک شام ہوتے ہوتے چلتے چلتے مصر کے ایک علاقے میں پہنچے جہاں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اب وہاں گیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی خوبصورت سارہ۔ بادشاہ کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ ایک آدمی آیا ہے جس کے ساتھ میں ایک بہت خوبصورت عورت ہے۔ بادشاہ نے کہا پکڑ کے لے آؤ، تحقیق کرو کہ ہے کون۔ بادشاہ کے لوگ آئے، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا یہ ہے کون؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میری بہن ہے۔ اب بیوی سے کہا کہ لوگ اگر پوچھیں تو آپ کہہ دینا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہے کہ بیوی کو بہن کیوں کہا اور بیوی سے کہا کہ مجھے بھائی کہو؟ ابراہیم نے جھوٹ کیوں کہا؟ جھوٹ نہیں کہا، کوئی پیغمبر جھوٹ نہیں بولتے۔ حاجرہ حضرت سارہ بھی پریشان کی ہے، آپ نے مجھے بہن کہہ دیا اور کہا کہ وہ لوگ پوچھیں تو کہہ دینا کہ یہ میرا بھائی ہے، میں ان کی بہن ہوں۔ حضرت سارہ بھی پریشان تھی تھوڑی دیر کے لیے۔ لوگ آئے، پکڑ کر لے گئے۔ بادشاہ نے دیکھا بہت خوبصورت عورت نے، کہا کہ تم کون ہو؟ میں ابراہیم کی بہن ہوں، وہ میرے بھائی۔ ایک جگہ پر بٹھا دیا گیا۔ کیوں کہا؟ کسی کی بیوی اور کسی کی باندی کہتے تو وہ ظالم بادشاہ اس کو اپنی قید میں کر لیتا، اس عورت کو۔
اگر بہن بتاتے تو چھوڑ دیتا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا سارا یہ بات جھوٹ نہیں، اسلامی اعتبار سے سب سے پہلے میں اور تو بھائی اور بہن ہیں ہی نہیں. اسلامی اعتبار سے سب مرد اور سب عورتیں بھائی اور بہن ہیں. بعد میں جا کر وہ بیوی بنتی ہے، لیکن اسلام کی روح سے دیکھا جائے تو سب بھائی اور بہن، ایک مرد ایک عورت. سورہ نساء کی ابتدائی آیتوں میں اس کا ذکر کیا گیا. ایک مرد ایک عورتوں سے اللہ نے نسل کو چلایا. بھائی بہن تھے، اولاد جو حضرت آدم علیہ السلام کی، ان کو نکاح کیا گیا تو زوجیت میں آئے تو وہاں سے اولاد کا سلسلہ شروع ہوا. اسلام کی روح سے دیکھا جائے تو دونوں بھائی اور بہن. اس روح سے کہا کہ یہ میری بھائی ہے اور یہ میری بہن ہے. تو بادشاہ نے دیکھا بڑی خوبصورت ہے، بری نظر پڑ گئی. شیطان آیا، ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی حضرت سارہ طرف. ان کی ایک بڑی کرامت تھی، حضرت سارہ پوتر تھی، پاکیزہ تھی، متقیہ، عابدہ، زاہدہ. جیسا ہی ہاتھ بڑھایا ہاتھ شل ہو گیا. شل کے معنی بیکار ہو گیا. بولتے لکھا مار دلیا، موٹی زبان میں سمجھ، لکھا مار دی. ہاتھ بیکار، کام نہیں کر رہا، اٹھانے بھی نہیں ہو رہا، چھوڑ. سمجھ گیا کہ یہ عورت معمولی عورت نہیں. کہا کہ اے اللہ کی بندی، میرے لیے توبہ استغفار کر، میں معافی مانگتا ہوں، دوبارہ اسی نیت سے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. جیسا ہی حضرت سارہ نے کہا اللہ تو معاف فرما، ہاتھ اچھا ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد نیت بدلی اور ہاتھ بڑھانے کی کوشش کیا، ایسا ہو گیا. پھر تیسری بار ایسا ہی ہوا. سچی پکی آخری میں کہا کہ میں سچی پکی بات کہتا ہوں، اے اللہ کی بندی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو کوئی جنیہ ہے یا کوئی اور مخلوق معلوم ہوتی ہے. میں اب کبھی اس کے بعد بری نظر سے تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. تو میرے لیے توبہ کر، دعا کر، میرا ہاتھ اچھا ہو جائے. سارہ نے دعا کی، پھر ہاتھ اچھا ہو گیا. آخر میں بادشاہ نے حضرت سارہ سے کہا کہ اس کے لوگوں سے کہا کہ فوراً اس عورت کو ہمارے دربار سے نکالو، باہر بھیجو. ڈر گیا اور ان کی پاک دامنی اور ان کی کرامت کو دیکھ کر وہ ظالم بادشاہ نے ایک قبطی النسل کی ایک باندی کو حضرت سارہ کی خدمت کے لیے دیا، جن کا نام حاجرہ. سمجھ میری بات؟ ان کی کرامت کو دیکھ کر بادشاہ نے اپنی ایک باندی کو دیا. قبطی النسل کی اس باندی کا نام کیا تھا؟ حاجرہ. اب سارہ کے حوالے کیا. حضرت سارہ نے باندی کو لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، ہبہ کر دیا. یعنی اپنی باندی کو اپنے شوہر کے حوالے تحفے میں، ہبہ کہتے ہی گفٹ دے دیا. ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے نکاح کر لیا. اولاد نہیں تھی، حضرت سارہ کو بھی نہیں تھی. اب حاجرہ سے نکاح ہو گیا. اللہ سے منت مانگی، پاک پروردگار عالم مجھے تو اولاد دے. مجھے اولاد ہو گئی تو میں تیرے نام پر اس اولاد کو قربان کروں گا. کس سے مانگی منت؟ بولو کس سے مانگی؟ اللہ سے مانگی. اللہ سے. اس منت کو پوری کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. تو ہمیں یہ سبق دیا گیا، ہماری ہر حاجت کو اللہ تبارک و تعالی سے مانگیں. کائنات کے آقا جناب محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تعلیم دی. تمہارے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو اللہ کی ذات سے مانگے، پروردگار میرے گھر میں نمک ختم ہو گیا، اس کا انتظام فرما دے.
اور آگے سنو، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جوتے کا تسمہ، سول، وہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، میرے اللہ، اے ہمارے خالق، میرے جوتے کا سول تسمہ ٹوٹ گیا، انتظام فرما دے۔ اللہ ذریعہ بنائیں گے، اسباب پیدا کریں گے، وہ تو مسبب الاسباب۔ یہاں تعلیم دی گئی آپ کی ہر حاجت اللہ کے سامنے رکھو۔ پیغمبروں نے اپنی حاجتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھا، اللہ رب العالمین نے ان کی حاجتوں کو پوری کیا۔ اے ایمان والو، در در کے ٹھوکریں نہ کھاؤ، در در کے بھکاری نہ بناؤ، اپنی اولاد کو بھی بھکاری نہ بناؤ، خود بھی بھکاری نہ بنو۔ اس در کا بھکاری جو ہوتا ہے وہ در در کا بھکاری نہیں ہوتا، اس در کا بھکاری جو نہیں ہوتا وہ در در کا بھکاری اور فقیر منگتا بنتا ہے۔ اس یقین کو پیدا کرو، اتنی ساری بڑی کائنات کے نظام کو چلانے والا خدا کیا میری تمہاری منت پوری نہیں کرے گا؟ ہمیں کسی بابا کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی بابن کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی مجاور کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں، کسی درگاہ کی ضرورت نہیں، کسی درگاہ میں سونے والے کی ہمیں ضرورت نہیں، وہ بھی درگاہ کے اندر کون سویا ہوا ہے اس کا عطا پتہ تک نہیں۔ یہ ولی کامل اصل بھی ہیں کہ نقل ہیں؟ میں تاریخ آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے۔ گدے کو گاٹ کر کے نام کوئی اور دے دیا، کتے کو گاٹ کر کے کسی اور کا نام دے دیا، شرابی کو گاٹ کر کے ولی بنا لیا، گانجا خور کو گاٹ کر کے مرنے کے بعد مزار بنا لیا، اور ایک نمبر کا حرامی حرام خور تھا، سود کھانے والا، شراب پینے والا، بیڑی مارنے والا، نماز کو چھوڑنے والا، داڑھی مڈانے والا، عورتوں کو بے حیا دیکھنے والا، بے حیا پھرنے والا، بھنگی بنا کر اپنی آل اولاد کو، بیٹیوں کو، بیوی کو، بہنوں کو پھرانے والا، ایسے کمینے مرنے کے بعد میں ان کی قبر بنا کر کے عالی شان خبے بنا کر کے ولی اللہ بنا دے۔ یہاں سے منت پوری ہوگی تمہاری۔ دماغ سے کام لو، دماغ سے۔ اللہ نے سروں کے اندر دماغ دیا ہے، گوبر نہیں بھرا ہے۔ اس در سے مانگو، اس در سے کیا کمی ہے اس در کے اندر تمہیں ہمیں؟ گندے نطفے سے، گندے پانی کے قطرے سے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ اللہ نے بنایا تو ہماری مراد نہیں پوری کر سکتا۔ ہماری حیثیت ہے ہی کیا؟ ایک گندے قطرے کی حیثیت، ایک گندا پانی ہے ہماری حیثیت بس۔ اور میرا مزاج، میں کچھ کڑوی پوڑیاں دینے والا، شکر ملا کے پی لو۔ عالی حلوے سے کام نہیں چلتا، کبھی کڑوی کسالی گولیاں دینا پڑتا۔ اور میں سرجن بھی ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے ضرورت پڑی تو اچھا آپریشن بھی کرنا جانتا ہوں میں۔ جہاں میں انجیکشن کے ذریعے، میٹھے حلوے اور ٹیبلٹ کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں، انسان کو بیماری دور کرنا چاہتا ہوں، ضرورت پڑنے پر انسان کو چیر پھاڑ کر کے اس کا آپریشن پوسٹ مارٹم کر کر بھی سمجھانا جانتا ہوں میں۔ بڑا سرجن بھی ہوں اللہ کے فضل سے۔ خالی میٹھی گولیاں میں علاج نہیں ہوتا، میٹھے حلوے میں جہاں تک علاج ہوتا ہم دیں گے، جہاں میٹھے حلوے اور میٹھے گولیوں سے علاج نہیں ہوتا وہاں پر کڑوی کسالی پوڑی دینے کا عادی ہوں میں۔ برداشت کرو، شکر ملا کے پی لو۔ میری بات ہوتی ہے کڑوی، جہاں ضرورت، جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے میں کڑوی پوڑیاں دیتا ہوں، اور سمجھ لیجئے کہ اس کڑوی پوڑیوں کے اندر صحت زیادہ ملتی ہے۔ آدمی شرک سے بچتا ہے، کفر سے بچتا ہے، بدعات سے بچتا ہے، رسم و رواج سے بچتا ہے۔ میں اور ملواؤں کی طرح نہیں، میں اور مولویوں کی طرح نہیں، پیٹ کے پجاری وہ اور عالموں کی طرح نہیں، میں ڈنکے کی چوٹ پر بولنے والا، حق حق ہے، باطل باطل ہے، دودھ دودھ ہے، پانی پانی ہے، شراب کو بھی، دودھ کو بھی، پانی کو بھی ملا کر یہ بھی کر سکتی، وہ بھی کر سکتی، یہ بھی کھا سکتی، وہ بھی کھا سکتی، کھانا بھی کھا سکتی، کھانے میں گوبھی ملا کر کھا سکتی۔ یہ بولنے کا مزاج نہیں میرا۔ سیدھی سیدھی بات،
اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے سمجھایا خدا سے مانگو، تمہاری ہر حاجت کو در در کے بھکاری نہ بنو۔ کیا پیغمبر کو نہیں معلوم تھا کیا؟ آج شادی ہونے کے بعد اگر 1 سال 1.5 سال 2 سال گزر گئے، در در کے چکریں لگاتا، کسی بابا کے پاس گیا، کسی بابن کے پاس گیا، کسی درگاہ کے پاس گیا، کسی اور مجاور کے پاس گیا، چوروں کے پاس گیا، اچکوں کے پاس گیا، لچوں کے پاس گیا، لفنگوں کے پاس گیا۔ کیا یہ دین ہے؟ یہ کیا اسلام ہے؟ جتنا اسلام اور دین کو ہماری قوم نے مذاق اڑایا ہے، کسی اور قوم نے نہیں اڑایا۔ سچی بات بتا رہا ہوں منبر رسول پر بیٹھ کر۔ اس جگہ کا حق یہی ہے کہ کڑوی چیز بتائیں، اچھی چیز بتائیں، قوم کی اصلاح کریں، گمراہی سے بچائیں، شرک سے بچائیں، بدعات سے بچائیں، معصیت سے بچائیں، سیدھے راستے پر لائیں۔ یہ جگہ کا تقاضا ہو۔ انبیاء نے اللہ سے مانگا، 80 پر 6 سال کی عمر میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 80 پر 6 سال۔ ابراہیم علیہ السلام کسی دوسرے نبی کے قبر پر گئے تھے؟ نوح علیہ السلام کیا نہیں تھے؟ شیس علیہ السلام کی قبر کیا نہیں تھی؟ ابو البشر ساری انسانوں کے ابو آدم علیہ السلام کی کیا قبر نہیں تھی؟ کیوں قبر کے پجاری نہیں بنے؟ وہ توحید کی تعلیم دینے دنیا میں آئے تھے، سوائے ایک اللہ کے دنیا کے اندر کوئی طاقت ہے ہی نہیں جو کسی کی منت کو پوری کر سکے۔ ہاں ایک بات بتاتا ہوں سنو، تمہارے ذہن میں یہ بات نہ آنے پائے کہ یہ اولیاء کو نہیں مانتے، تم سے زیادہ ہم مانتے ہیں، تم سے زیادہ تاریخ ہم پڑھتے ہیں، تم سے زیادہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش ہم کرتے ہیں۔ تم زبان سے ان کا نام لیتے ہو، ہم زبان سے نہیں، ان کے نام اور ان کی پوری زندگی کو دل دماغ کے اندر خون کے رگو ریشے میں اتار کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے بڑوں نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ ہم چپ جھوٹے وعدے نہیں کرتے، عمل کر کے دکھاتے ہی ہم۔ سنو، اولیاء کے دربار میں جانا چاہیے، ایسا نہیں لگو۔ میں جہاں بھی سفر میں جاتا ہوں مجھے معلوم ہو جائے کہ یہاں اولیاء آرام فرما رہے ہیں، وہ بھی تاریخ کے اندر موجود ہے صحیح اولیاء، تو میں ضرور جاتا ہوں وہاں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، پڑھ کر، اصال ثواب کر کر ان کی برکت سے دعائیں مانگ کر آتا ہوں میں۔ اے اللہ اس نیک بندے کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اس نیک بندے کی دعاؤں سے، اس نیک بندے کے نیک اعمال کے وسیلے میں ہماری مرادیں پوری فرما۔ یہ طریقہ بابا تمہیں دینا منجے بچہ، بابا تمہیں دینا منجے بچی، ہے ان کو اختیار؟ اس کی اسلام میں اجازت ہے ہی نہیں۔ اگر وہ اللہ نے ان کو طاقت دیا وہ قبر سے نکل کر قتل کر دیں گے۔ ارے نامعقول منحوس، میں جو ولی بنا اس خدا سے مانگ کر کے بنا، میرے اندر جو تقوی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم لعلکم تتقون، یہ ساری چیزیں جو آئی ہیں وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کر کر، اس سے مانگ کر، اس کی توحید اور اس کی ربوبیت کا اقرار کر کر، اس کی وحدانیت کا اقرار کر کر، اکتائی کا اقرار کر کر اللہ نے مجھے یہ پوزیشن میں رکھا ہے، ولی بنایا ہے۔ آج تو مجھ سے مانگ رہا ہے؟ نامعقول، منحوس۔ نہیں میرے بھائیو، انبیاء نے ہمیں تعلیم دی ہے اللہ سے مانگو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، تمہارے خاندان، قبیلے کی، گھر کی، در کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، وہ رب پر میں بھروسہ کرتا ہوں جو سارے چیزوں کو، کائنات کو پیدا کیا، وہ رب پر بھروسہ کرتے ہوئے میں جا رہا ہوں، وہ مجھے سیدھے راستے پر چلائے گا، اچھے مقام پر رکھے گا، پہنچائے گا۔
80 پر 6 سال کے بعد اولاد ہوئی، مانگتے تھے ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین۔ مانگو، جس کسی کو بیٹا نہیں مانگو اللہ سے، اس کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ جس کسی کو بیٹی چاہیے مانگو اللہ سے، اس کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ در در کے بھکاری اور فقیر اور منگتے کیوں بنتے ہو؟ یہاں منگتے بنو، یہاں کے بھکاری بنو، یہاں کے فقیر بنو، یہاں کے سائل بنو، دعا مانگو پاک پروردگار عالم تیرے در کا فقیر بنا، در در کا فقیر نہ بنا، تیرے در کا بھکاری بنا، در در کا بھکاری نہ بنا، تیرے در کا سائل بنا، در در کا سائل نہ بنا۔ مانگو اس سے، وہ اسباب پیدا کرے گا، وہ راستے نکالے گا۔ مایوسی کے نقشے میں رکھ کر امیدوں کی کرن کو روشن کرنے والے خدا کو چھوڑ کر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ یہی تعلیم ابراہیم علیہ السلام نے آنے والی قوم کو دی۔ ضرورت پیش آ جائے تو اس اللہ وحدہ لا شریک سے مانگو، اس کے خزانے میں کوئی چیز کی کمی نہیں۔ انبیاء نے اللہ سے مانگا، صحابہ نے اللہ سے مانگا، شہداء نے اللہ سے مانگا، صالحین نے اللہ سے مانگا، اولیاء نے اللہ سے مانگا، غوثوں نے اللہ سے مانگا، قطبوں نے اللہ سے مانگا، ابدالوں نے اللہ سے مانگا، اولیاء اللہ نے اللہ سے مانگا۔ ہم کو سے کھیت کے ملی، در در کے فقیر بن کر جانے والے۔ اولیاء کے دربار میں اگر جانا بھی ہے تو تاریخ معلوم کرو، یہ صحیح ہے کہ اصلی ہی نقلی ہی تو نکو جاؤ، کیا فائدہ؟ اصلی ہی تو جاؤ، ان کا فیض حاصل ہوتا، فیض۔ وہاں جو رحمتیں برس رہی ہی نہیں، وہ رحمتوں میں حصہ ملتا۔ وہاں جو برکتیں نازل ہو رہی ہیں، اس میں حصہ ملتا۔ غلط آدمی مرگا، گانجا خور، شرابی، زانی، بدماش، داڑھی مڑا، نماز نہیں، زندگی میں روزہ نہیں، نماز، اذان، سب کی جنازے نکال کر روڈوں پر، سڑکوں پر بیڑی پیتے ہوئے، پان پراگ کھاتے ہوئے، گانجا مارتے ہوئے، شراب پیتا ہوا بدماش کہیں کا داڑھی مڑا کر حرام کا کھاتا ہوا حرام خور مر گیا۔ ایسے قبے بنا کر، سوار کر، سنگار کر، وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پاپی ایک نمبر کا، وہ دعا کرو اس کے حق میں، یا اللہ ایک نمبر کا پاپی گنہگار منحوس تھا، تیری عبادت نہیں کیا، اے اللہ منحوسیت کی زندگی گزار کر آیا، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، اس کے ذریعے سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما، اس کے درجات کو بلند فرما، پچھلی زندگی کے اس کے تمام سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کچھ پڑھ کر کے ثواب پہنچاؤ۔ تاریخ میں جو اولیاء اصل اولیاء ہیں وہاں جاؤ۔ بات سمجھ میں آئی؟ اشارہ مل گیا۔ بہرحال کئی امتحانات سے ابراہیم علیہ السلام گزرے، اولاد ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں ابراہیم علیہ السلام نے مانگا ربی حبلی من الصالحین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم۔ ابراہیم تم نے نیک بچہ مانگا، ہم تمہیں نیک کے ساتھ فرما بردار بھی دیں گے، بردبار بھی دیں گے، حلم والا دیں گے، حلم والا۔ جیسا نبی پاک علیہ السلام کی پرورش کے لیے اللہ نے حلیمہ کا انتخاب کیا، حلم والی، حلم اور بردبار، زیادہ غصہ نہیں کرنے والے، چڑچڑانے والے نہیں، ایک دم سنجیدگی کے ساتھ میں رہنے والے، سنجیدہ مزاج، سائلنٹ رہنے والے، ان کو کہتے ہیں حلم والے، صبر کرنے والے، برداشت کرنے والے۔ اسی لیے آقا کی پرورش کے لیے، دودھ پلانے کے لیے اللہ نے حلیمہ کو طے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ نے فرمایا ابراہیم تم نے کہا ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے ایک بیٹا عطا فرما، صالحین ایک نیک بیٹا عطا فرما۔ اے میرے ابراہیم سنو،
فبشرناہ بغلام حلیم، ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں نیکوکار کے ساتھ، اطاعت گزار بھی ہوگا، فرما بردار بھی ہوگا، حلم والا بھی ہوگا، بردبار بھی ہوگا، صبر والا بھی ہوگا، اطاعت گزار بھی ہوگا۔ یہ ساری صفات اس کے اندر ڈال کر کے ہم تمہیں اولاد دیں گے۔ اولاد ہو گئی، نام رکھا اسماعیل۔ اسماعیل عبرانی زبان کا نام ہے، عبرانی زبان ہے، سریانی زبان ہے، عبرانی زبان کا نام ہے اسماعیل۔ اسما کے معنی سن لیا، عیل کے معنی اللہ، اللہ نے سن لیا۔ اس کی دعا کو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو سن لیا، بیٹا عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے نام رکھا اسماعیل، اللہ نے سن لیا۔ اس کا معنی حکم ہوا بیٹے کو چھوڑو چلے جاؤ، بیوی کو چھوڑو چلے جاؤ۔ 5-7 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جنگلوں بیابان میں چھوڑ کر چلے گئے، چلنے کے قابل ہوئے اسماعیل علیہ السلام۔ حکم ہوا جاؤ ابراہیم قربانی کرو۔ 8ویں تاریخ کو خواب نظر آیا، ابراہیم علیہ السلام نے جو منت مانگی تھی بیٹے کی پیدائش پر قربان کروں گا اللہ کے نام پر، بھول گئے۔ ذی الحجہ کی اسی مہینے کی 8ویں تاریخ کو خواب نظر آیا کہ تمہاری محبوب چیز کو قربانی کرو۔ دوسرا دن اٹھے، 8ویں تاریخ کے صبح میں اونٹوں کو ذبح کیا۔ پھر 9ویں تاریخ کو خواب نظر آیا کہ تمہاری محبوب چیز کو قربانی کرو، جسے عرفہ کہتے ہیں، جانا پہچانا دن۔ پہلے دن کو مزبزب کا دن کہا گیا، دوسرے دن کو عرفہ کا دن کہا گیا جو 9ویں تاریخ کا دن تھا۔ اٹھے، کچھ جانوروں کو قربان کیا۔ پھر 10ویں تاریخ کو معلوم ہوا، کسی کہنے والے فرشتے نے کہا ابراہیم تم نے جو منت مانگی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، بیٹا ہوگا تو اللہ کے نام پر قربان کروں گا، تم نے منت بھول گئے، اسے تازہ کرو، پورا کرو۔ 10ویں تاریخ کو ابراہیم علیہ السلام اٹھے، جسے یوم النحر کہتے ہیں، یعنی قربانی کا دن۔ اب آنے والا یہی 10 تاریخ ہے جو جمعرات کے دن ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرنے کے لیے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے آگے نکل گئے۔ اللہ کے حکم پر نہ ابراہیم علیہ السلام سوال کھڑا کیا، نہ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے سوال کھڑا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے نہیں پوچھا کہ منتوں کے بعد، مدتوں کے بعد، بہت بڑھاپے کی عمر میں تو نے اولاد دیا اور قربانی کرنے کا کیوں حکم دیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بھی سوال نہیں کیا۔ جب بیٹے کے سامنے باپ نے کہا بیٹے اللہ کا حکم آیا ہے تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو، پلٹ کر کے بیٹے نے بھی باپ سے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کا اکلوٹا بیٹا ہوں، اکیلا بیٹا ہوں، مجھے ذبح کرنے کی کیوں آپ کوشش کر رہے ہو، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ نہیں، قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کو مان گئے۔ بس قربانی کے ذریعے سے ہمیں یہی تعلیم دی جا رہی ہے، جانور کو ذبح کروانا مقصد نہیں ہے، اونٹ کو ذبح کروانا مقصد نہیں ہے، بیل کو ذبح کروانا مقصد نہیں ہے، بکرے کو ذبح کروانا مقصد نہیں ہے، اور بھینس کو ذبح کروانا مقصد نہیں ہے، کسی اور حلال جانور کو ذبح کروانا مقصد نہیں ہے، بلکہ بتانا یہ ہے جس طریقے سے تم جانور کو لا کر کے اللہ کے نام پر قربانی کر رہے ہو، ضرورت پڑنے پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے۔ یہ ہے تعلیم۔ بتایا گیا جس طریقے سے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم کو مان کر فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں مان گئے،
دونوں اپنے سر تسلیم کو کم کر دیا، جھک گئے بڑی طاقت کے سامنے۔ وہ بڑی طاقت کون سی تھی؟ اللہ رب العالمین کی بڑی طاقت۔ اس کے حکم کو مانتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حوالے کر دیا، سر تسلیم کم کر دیا۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین، ایک خواب آیا، خواب کے ذریعے سے نبی کا خواب حجت ہوتا ہے۔ قد صدقت الرؤیا، قد صدقت، تم نے سچ کر دیا۔ رؤیا کہتے ہیں خواب، خواب کو تم نے سچ کر دیا ابراہیم۔ یہ قربانی کی یاد تازہ دلواتی ہے، تازہ کرواتی ہے، اور انسان کو یہ باور کرواتی ہے جب بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلنے کی نوبت آئے، جان کی باری، جان دینے کی باری آئے، جان دینا، مال دینے کی باری آئے، مال دینا، اور دیگر چیزوں کی اگر ضرورت پیش آئے تو اللہ رسول کے نام پر اپنی تمام چیزوں کو قربان کر دینا، اسی کا نام اصل قربانی ہے۔ ان دنوں میں دو عبادتیں، ایک قربانی کی عبادت، ایک حج کی عبادت۔ حج کی عبادت بھی 8 تاریخ، 9، 10، 11، 12، 5 دن ہی ہے۔ انہی خاص دنوں کے اندر قربانی کی عبادت بھی ہوتی ہے، انہی خاص دنوں کے اندر حج کی عبادت بھی ہوتی ہے۔ ان دنوں کے علاوہ نہ قربانی کی عبادت ہوتی ہے، ان دنوں کے علاوہ نہ حج کی عبادت ہوتی ہے۔ 3 دن قربانی کی عبادت، 5 دن حج کی عبادت۔ یہ دن گزر جائے، نہ تمہاری ہماری قربانی ہو سکتی ہے، نہ تمہارا ہمارا حج ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے بتایا یہ جتنے ارکان ہیں حج کے، مزدلفہ، مینا، عرفات، صفا مروہ کی سعی، زمزم کے پاس پانی پینا، اور کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، مقام ابراہیم کے پاس جو ہے نماز پڑھنا، اور حجر اسود کو بوسہ دینا، رکن یمانی کے پاس جانا، یہ تمام کے تمام چیزیں کروا کر اللہ بتانا چاہ رہے ہیں اس میں کوئی کچھ نہیں رکھا، جو کچھ بھی رکھا ہے اللہ کے حکم میں رکھا ہے۔ جو بندہ اللہ کے حکم کو مان کر کام کرتا ہے وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے، ورنہ تو کسی جگہ کے اندر کوئی کچھ نہیں رکھا۔ وہ جگہ کے اندر جب مان کر بندہ یا بندی کام کرتے ہیں تو جگہ پوتر ہو جاتی ہے، پاکیزہ ہو جاتی ہے، مقدس ہو جاتی ہے، رحمتوں والی ہو جاتی ہے، برکتوں والی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا جب 8 تاریخ ذی الحجہ کی 8 تاریخ جب ہو جاتی ہے، حکم ہوتا ہے کہ پورے حجاج کرام مکہ المکرمہ مسجد الحرام کو چھوڑ کر مینا چلے جاؤ۔ اگر کوئی کہے نہیں بھائی میں جاتا نہیں، یہاں 1 رکعت نماز پڑھے تو 1,00,000 رکعت نماز کا ثواب، میں مسجد حرام چھوڑ کر کے، کعبۃ اللہ چھوڑ کر کے، مطاف چھوڑ کر کے میں نہیں جاتا، تو اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی۔ یہی اللہ اس کے رسول بتانا چاہ رہے ہیں، جب تک ہم نے حکم دیا یہاں رکو تو یہاں رک کر عبادت کرنا 1,00,000 رکعت کا ثواب۔ اب جب ہم نے کہا یہاں چھوڑو، چھوڑ کر کے مینا جاؤ، مزدلفہ جاؤ، عرفات جاؤ، تو یہاں چھوڑ کر کے وہاں جانا اس سے زیادہ ثواب ہو جاتا ہے۔ تو غرض کے میرے بھائیوں، یہ جو دن چل رہے ہیں یہ قربانی کے دن ہیں، یہ حج کے ایام ہیں، اور جو احباب اللہ رب العالمین جن کو توفیق دیے ہیں وہ احباب جانور لائیں، اللہ کے نام پر قربان کریں، اور ہوشیاری سے کام کریں، دانش مندی سے کام کریں، عقل مندی سے کام کریں، بےہودے پن سے کام نہ کریں۔ اور آپ سے اپیل ہے، درخواست ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ حکومت بدل گئی ہے ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، نہیں نہیں، یہ غلط فہمی میں نہ رہیں، یہ غلط خیال میں نہ رہیں۔ بدلی ہے حکومت، قانون ابھی نہیں بدلا۔ میں نے 2، 4، 5 دن پہلے بھی اپیل کی، درخواست کی تھی یہاں پر کہ بدلی ہے حکومت، قانون نہیں بدلا۔ ابھی قانون بدلنے کے لیے 5-6 مہینے لگ سکتے ہیں یا اس سے زائد بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم جس ریاست میں رہ رہے ہیں یہاں قانون بن چکا ہے کہ گائے اور بڑے جانور کے ذبیحہ پر منع کر دیا گیا ہے، پابندی لگ گئی ہے۔ ضرورت کیا ہے کرنے کی؟ ضرورت کیا ہے؟ قانون کو فالو کرنا بھی ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ایک چھوٹے سے غلطی کی وجہ سے اسلام بدنام نہ ہو جائے، ہماری قوم بدنام نہ ہو جائے۔
میں نے کہا نا، جتنی بدنامگی اسلام کی ہماری قوم سے ہوئی ہے کسی اور سے نہیں ہوئی۔ جانور لائے ہی بڑے جانور، کوئی کسی صاحب چھپا کر رکھے، چھپا کر رکھے۔ اجازت مل گئی تو بھی چھپا کو کرنے کا کام یہ ہے، دکھا لے کو شو کر لے کرنے کا نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں بات؟ اسلام شو کا نام نہیں، خلوص کا نام۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين۔ خلوص للہ، کس کے واسطے کر رہے قربانی؟ لوگوں کو دکھانے کے واسطے نہیں نا، اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو چھپا کر۔ پرمیشن مل جائے تب بھی چھپا کر، اب نہیں ہے کوئی لا لیے ہیں، ہوشیاری اور دانش مندی کے ساتھ میں چھپا کر جمع کرو، چھپا کر بانٹنے کی کوشش کرو۔ حکومت بدلی ہے، قانون نہیں بدلا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، حکومت بدلی ہے، قانون نہیں بدلا بھی۔ ہوشیاری سے کام کرو۔ کل یا پرسوں غالباً گوری پاڑلے کے علاقے میں 2-3 جانوروں کو پکڑ لیا گیا پولیس والوں نے۔ کتنی شرمندگی، مصیبت، پریشانی۔ کئی کو بھئی پیسے دے لاکھ ان کے سامنے آئیے اپا خامی کا بننے کی ضرورت کیا ہونا؟ کیا ضرورت؟ محنت کا پیسہ لگا کر لا کر ان کے پیچھے ہاتھا بن لے کو اور ان کے گالیاں سن لے کو، انہوں لاتا مارا تھا۔ کون سی عقل مندی کی بات ہے یہ؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب جس چیز کا حکم دے اسے اختیار کرو اور جس چیز سے منع کرے اسے چھوڑ دو۔ نبی کا فرمان کیا ہے؟ اسے مد نظر رکھتے ہوئے کام کرنے کی کوشش کریں، اور جو لا دیے ہی وہ چھپا کر کام کرو، چھپا کر کام کرو، بتانے کی ضرورت نہیں۔ اور واٹس ایپ میں، فیس بک میں، کیا کہتے ہیں، یوٹیوب میں ضرورت نہیں۔ پرمیشن بھی ہو جائے وہ کاٹ سکتی، تب بھی ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، ہم کر رہے ہیں اللہ کے لیے۔ اس کا خاص خیال رکھو۔ اور آپ مسائل تو جانتے ہوں گے کہ جانور کیسا لینا ہے، کیوں لینا ہے، اس کا خاص خیال رکھو۔ وقت نہیں ہے، 2 چیزیں کرنا ہے۔ عرفہ کا روزہ رکھنا۔ کب عرفہ؟ 90 تاریخ چہارشنبے کے دن روزہ رکھنا، نفل روزہ۔ کیا فضیلت؟ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کا ایک روزہ رکھنے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ پچھلے سال کے ایک گناہ 1 سال کے معاف ہو جاتے ہیں، آئندہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سے گناہ؟ چھوٹے چھوٹے گناہ، بڑے گناہ نہیں معاف ہوتے۔ اب اس کی ایک لمبی چوڑی تفصیلات میرے ذہن میں آئی، اب میں کہوں تو کافی لمبا وقت ہو جاتا ہے۔ گناہ، بڑے گناہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ یہ حقوق اللہ کیا ہے، حقوق العباد کیا ہے، اس کے ذیل میں ایک حدیث یاد آئی مجھے۔ اب اس ایک طویل واقعہ ہو جائے گا، ایک وقت بھی ایک طویل گزر جائے گا، اس لیے 90 تاریخ کا چہارشنبے کے دن روزہ رکھو۔ 1 سال پچھلے کے گناہ معاف، 1 سال آئندہ کے گناہ معاف۔ کون سے گناہ؟ چھوٹے چھوٹے گناہ۔ ایک کام ہو گیا، مستورات کو بھی جا کر سنو، امی کو، بیوی کو، بچیاں ہیں تو ان کو، بہنوں کو، ان کو بھی سناؤ۔ آج یہ بولے چہارشنبے کے دن روزہ رکھنا، ایسا تو یہ دن رکھنا ہے، 9 دن تک بھی رکھنا ہے، لیکن خاص کر عرفہ کا روزہ چہارشنبے کے دن۔ اور دوسرا کام، چہارشنبے کے دن فجر کی نماز سے، چہارشنبہ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار کے دن عصر تک 20 پر 3 نمازوں میں ایام تشریق پڑھنا ہے۔ تشریق کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ یہ کب سے شروع کرنا؟ چہارشنبے کی فجر سے شروع کرنا۔ کب ختم کرنا؟ اتوار کے دن عصر کو ختم کرنا۔ پورے 20 پر 3 نمازوں میں۔ مردوں کے لیے حکم کیا ہے؟ با آواز بلند، ہر فرض نماز کے بعد با آواز بلند
ایک مرتبہ تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا واجب ہے، واجب، اور ایک بار سے زیادہ پڑھنا بعض علماء نے مستحب لکھا ہے، اب بعض علماء نے اسے خلاف سنت لکھا ہے۔ مردوں کے لیے بآواز بلند مسجد میں ایک مرتبہ پڑھنا واجب، اور عورتوں کے لیے بھی گھروں میں ایک مرتبہ پڑھنا واجب، لیکن مردوں کو حکم ہے زور سے پڑھنے کا، عورتوں کو حکم ہے آہستہ پڑھنے کا۔ جماعت کے ساتھ پڑھ لیے ان کے لیے بھی، اگر کسی کو جماعت کی نماز مس ہو گئی، انفرادی پڑھ رہے ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی، اگر کسی کی نماز 4 رکعت والی نماز 2 رکعت مس ہو گئی، 2 رکعت مل گئی، امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد پھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے، پھر 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب سلام پھیر لیتے ہیں پھر ان کو پڑھنا چاہیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، واجب ہے۔ نہیں پڑھیں گے تو ترک واجب کا گناہ ہوتا، گناہ۔ 2 چیزیں، تیسری چیز قربانی کرنے والے احباب پہلے دن کرو افضل، دوسرا دن کرو، تیسرا دن، لیکن بہتر ہے پہلے دن کر لو۔ اگر سہولت نہیں دوسرا دن یا تیسرا دن کا کوئی طے کیا گیا ہے تو بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے، چھپا کر کرو۔ اور آخری گزارش، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ گندگی غلاظت راستوں میں ڈالنا، اس کی اسلام گنجائش نہیں دیتا۔ ایک تھیلے میں بھر کر رکھو، گاڑیاں آتی ہیں آپ کے پاس، گلی گلی آتی، ان کے حوالے 50 روپے کرو، اٹھا کو ڈالو، آسان قصہ کرنا چاہتے، ہاں گرکا کو چھوڑ ڈالو، کر رہی سو قربانی سنت۔ اب یہاں غلاظت ڈال کر کے لوگوں کو تکلیف دینا گناہ کبیرہ ہے، یہاں کیا ہے ایک عمل چھوٹا، حالانکہ تکلیف دینا بڑا گناہ ہے، تکلیف نہ دو۔ اور تیسری بات، عیدگاہوں میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اب بے ڈھنگا پر نہ کو کرو۔ رمضان میں ہم نے دیکھا عیدگاہ پر نماز ہو رہی، اعلان کیے ہیں، یہاں بھی میں بتایا ہوں کہ مساجد کے اندر نماز نہیں ہوگی، پھر بھی بعض لوگ ضدی قسم کے ہوتے ہیں، وہ کیسی ضدی اور ہٹ درمی ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔ اپنی انانیت کو فنا کرو میرے بھائیوں، اپنی انانیت کو فنا کرو۔ عیدگاہ پر عید کی نماز ہو رہی ہے، نماز ہو گئی، بیان چل رہا ہے، نظیر بھی بیٹھ کوئی ہمارے مسجد کے ذمہ دار صدر صاحب، کچھ لوگ آپ کو امام صاحب کو بلاؤ، امام صاحب کو بلاؤ، کیا امام صاحب تمہارا نوکر کیا؟ کئی کو بھی نماز پڑھنا، ہمیں نماز نہیں پڑھے، ہاڑ ہو کو جو کی نہیں پڑھے۔ اعلان کیا گیا تھا کہ پورے علاقے میں ہمارے سب سے آخر میں نماز عیدگاہ پر ہوتی ہے، پڑھو کو مرو جی بولے تو پوری نماز ایک بعد آگا کرتے ایک مجمع، وہ اللہ کے بندے اور نذیر بھی اٹھ کو گئے، انہوں بیان کے درمیان میں اٹھ کو باہر گئے، انہوں آپ کو بول رہی مولانا ایسا چیخا مار، حالانکہ میں بھی سنیا، میں بھی ان کے تقریباً ایک 7-8 آدمی کا فاصلہ تھا، میں ادھر تھا، انہوں ادھر بیٹھے تھے۔ ایسی حماقتی نہیں کرنا۔ مسجد میں نماز نہیں ہوتی، عمر فاروق میں بھی نہیں ہوتی، ابو بکر میں بھی نماز نہیں ہوتی، بھول جاؤ نماز نہیں ہوتی عید کی نماز، عیدگاہ میں پڑھو۔ بارش آگا، طوفان آگا، کیا کیا آگا، کدھر کیا آگا تو اعلان کرتی، ہمیں خود اعلان کرتی، مؤذن صاحب اعلان کرتی، ذمہ دارہ اعلان کرتی، اس وقت پڑھو۔ عید کی نماز ماحول سازگار ہوتے ہوئے عید کی نماز مساجد میں پڑھنا خلاف سنت ہے، خلاف سنت۔ لکھ کر لے جاؤ میری بات، دوسروں تک پہنچاؤ، اور دوسرے جو ذہن کے جو نوجوان ہیں، نہیں ہماری قوم کے لوگ ایک دم سست جو کیا بولتی ہیں اسے منٹھوس قسم کے، ان کو بتاؤ یہاں 9:30 بجے ہے کہ 10 بجے ابھی اعلان نہیں آیا، کل پرسوں آئے گا، عیدگاہ میں پڑھو۔ بہت سارے میدانوں میں نماز ہوتی، وہاں پڑھنے کی کوشش کرو، مساجد میں نماز نہیں ہوتی، ابو بکر میں بھی نہیں ہوتی، یاد رکھ لو۔ عیدگاہ پر نماز ہوگے کے بعد میں بچ گئے تو آدمی ابو بکر میں پڑھتی، بالکل نہیں، اس مرتبہ بالکل میں ذمہ داروں سے کہوں گا، بہت اپیل کر 50 نہیں 500 آدمی آگے تو مسجد کھول کر نماز نہ کو پڑھنے دو۔ کیوں گنہگار ہوتی ہیں خواہ مخواہ، مصیبت۔ آج موقع دیں گے تو یہ بھی چھوڑا بھی ہوا نماز ہوگی تو بھی مسجد میں نماز پڑھاتی ہم نہ، بالکل غلط۔
سال میں 2 مرتبہ نماز پڑھ رہی، عالم کے پیچھے نماز پڑھو۔ جب نماز عیدگاہ میں ہو جاتی، اب تمہیں کس کے پیچھے نماز پڑھتی؟ ماں جسے پڑھانے سے نہیں آتا، نیت بول کو دینے سے نہیں آتا، طریقہ سے نہیں آتا، فائدہ کیا پھر نماز عید کی سال میں 1-2 مرتبہ پڑھ کر ایسے ویسے کے پیچھے پڑھتی کیا؟ ایک عالم کے پیچھے، خطیب کے پیچھے، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھو، خطبہ سنو، جو اجر و ثواب پانا ہے پاؤ۔ وقت آج میں زیادہ لے لیا، ضروری باتیں تھیں، برداشت کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ عید کی نماز عیدگاہ پر پڑھنے کی کوشش کرو، پاکی صفائی کا خیال کرو، اور جانوروں کو نمائش کرتے ہوئے نہ پھراؤ۔ چہارشنبے سے تکبیر تشریق فجر کی نماز سے زور سے پڑھنا شروع کرو، گھروں میں جا کر مستورات کو سناؤ۔ چہارشنبے کے دن اللہ نے توفیق دیا تو روزہ رکھو، مس ہو گئے تو کیا بھی، روزہ نہیں رکھے مس ہو گئے، کوئی گنہگار تو نہیں، لیکن رکھ لے تو بہتر ہے۔ عمل کریں گے، اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں ہم نے اس وقت کہی اور سنی گئی، اللہ پاک اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی کی تفصیلات انشاءاللہ جو قربانی کی جو ہم دعا پڑھتے ہیں، صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس کے متعلق ہمارا جینا مرنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا کس کے لیے کیوں کرنا چاہیے، اس کی تفصیلات آئندہ جو مارچ کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ جلدی آئیں۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔